نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ہمارے درس فقہ کی یہ 13ویں نشست ہے۔ اس سے قبل 12ویں نشست میں نے قربانی کے کچھ فضائل اور کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ اس نشست میں بھی میں قربانی کے کچھ فضائل اور کچھ مسائل بیان کرتا ہوں۔ قربانی کے فضائل میں حدیث پاک ہے، امام ابن ماجہ سیاستہ کی معروف و مشہور کتاب ابن ماجہ میں حضرت امام ابن ماجہ حضرت زید بن ارقم سے روایت فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قربانیوں کے متعلق سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی، راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ان میں کیا ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ ان کے اون کے بارے کیا حکم ہے؟ ان کی اون کا کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب کہ اون کے ہر بال کے بدلے نیکی جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اس پر پھر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ اس قربانی والے فضیلت والے قربانی والے اس کام کو کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کتنا اجر فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 12ویں نشست میں نے بیان یہ کیا تھا، یہ حدیث پاک میں یہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ جانور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، قربانی کرنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان وہ ایک روک بن جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ جانور قربانی کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ آیا، اور اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہے، امام بخاری حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو ہم سب سے پہلے کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ تو آج کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کے دن، یہ جو پہلا دن ہے قربانی کا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پہلے دن جو ہمارا کام ہے وہ کیا ہے کہ پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں، عید الاضحیٰ پڑھیں، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ تو حدیث پاک سے پتہ چلا کہ پہلے بندہ قربانی نہیں کر سکتا، پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کے بعد پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، کیا کہ پہلے اس نے عید کی نماز پڑھی، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس نے قربانی کی، جس نے ایسا کیا اس نے میری سنت کو پا لیا، اس نے میرے طریقہ کو پا لیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تو اس نے گوشت کیا ہے، اس نے اپنے گھر والوں کو پہلے کھانے پینے کے لیے اس نے گھر والوں کے لیے گوشت کا اہتمام کر دیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا کہ جس نے پہلے قربانی کی اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس حدیث پاک پہ غور کریں، 4 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے وہ عید کی نماز پہلے، اس کے بعد قربانی۔ پتہ چلا کہ پہلے عید کی نماز، اس کے بعد قربانی۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا۔
پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا، یعنی پہلے عید کی نماز پڑھی پھر قربانی کی، اس نے میری سنت کو پا لیا۔ پتہ چلا کہ سنت طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھو بعد میں قربانی کرو۔ جو لوگ پہلے قربانی کر دیتے ہیں یہ سنت پاک کے خلاف ہے، ان کی قربانی نہیں ہوتی، پہلے نماز بعد میں قربانی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے، تیسرا مسئلہ کہ پہلے قربانی کر دی، وہ صرف گوشت ہے، اس نے اپنا پیٹ اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا، قربانی کا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ قربانی ہی نہیں ہے، وہ صرف گوشت ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جس نے پہلے قربانی کی اور بعد میں نماز عید پڑھی، میرے آقا فرماتے ہیں، اسی حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ قربانی نہ ہوئی۔ تو یہ چار مسئلے اس حدیث پاک سے ثابت ہوئے۔ اور حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ امام مسلم اپنی مسلم شریف کتاب میں یہ روایت لکھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے۔ پھر فرمایا ایسا سینگ والا مینڈا لایا جائے جو اپنی سیاہی میں، جو سیاہی میں چلتا ہو اور جو سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو۔ سبحان اللہ، حدیث پاک کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنی خوبصورت فصاحت اور بلاغت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو سیاہی میں چلتا ہو، چلا تو کس سے جاتا ہے؟ پاؤں کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو سیاہی میں چلتا ہو، یہ فصاحت بلاغت ہے، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ایسا مینڈا سینگ والا جو سیاہی میں بیٹھتا ہو۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ سیاہی میں بیٹھتا ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ سیاہ ہو۔ تو حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جانور جب بیٹھتا ہے وہ پیٹ کے بال بیٹھتا ہے، پیٹ پر بیٹھتا ہے، پیٹ پر زور دے کر بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ سیاہ ہو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ سیاہی میں دیکھتا ہو، کیا مطلب کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہو۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ وہ مینڈا حاضر کیا گیا، بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ ام المومنین آپ روایت فرماتی ہیں، آپ موجود تھیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ چھری لاؤ، ام المومنین آپ چھری لیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کو پتھر پہ تیز کر لو۔ پھر میرے آقا نے وہ چھری خود لی، اپنے دستے مبارک سے پکڑی، خود لی اور اس مینڈے کو لٹایا اور اس کو ذبح فرما دیا۔ پھر میرے آقا نے ذبح فرما کر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، اس قربانی کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور آپ کی آل کی طرف سے قبول فرما اور آپ کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آتی ہے قربانی کے بارے میں، امام احمد، امام مسلم اور امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اپنی مشہور و معروف کتابوں میں یہ روایت لکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سے کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، یعنی 10 ذی الحج کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 سینگ والے مینڈے چت کبرے ذبح فرمائے۔ چت کبرے کا کیا مطلب ہے کہ جس کے کالے رنگ میں سفیدی کی آمیزش ہو، یعنی کالا اور سفید مینڈا میرے آقا نے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ تو پھر اسی حدیث کے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا 2 مینڈے ذبح فرماتے اور یہ فرماتے کہ اے اللہ، یہ میری طرف سے ہے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں قربانی جیسا ایک فضیلت والا، درجے والا عمل عطا فرمایا۔ اگر جو بندہ صاحب استطاعت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ اس قربانی کے
کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پہلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا جائے تو پھر بندے کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اب ہم مسائل بیان کرتے ہیں۔ آج پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت ہو جائے، وہ میں نے پہلی نشست میں بتایا تھا کہ قربانی کا وقت کیا ہے، وہ 3 دن اور پھر 2 راتیں، 11ویں کی رات، 11 ذی الحج کی رات اور 12 ذی الحج کی رات، اور 3 دن 10، 11 اور 12، یہ سارا کیا ہے، قربانی کا وقت ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب قربانی کا وقت آ جائے تو پھر اس وقت میں یعنی ان 3 دنوں اور 2 راتوں میں قربانی کرنا فرض اور لازم ہو جاتی ہے۔ اس قربانی کی جگہ یا اس کا قائم مقام اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ قربانی نہیں کرتا، وہ قربانی کا جانور صدقہ کر دیتا ہے یا اس کی قیمت قربانی کے دنوں میں صدقہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں، وہ دن ہوں یا 2 راتیں ہوں، ان دنوں میں قربانی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ کوئی اور اگر آپ کام کریں گے، صدقہ کر دیں گے اس کی قیمت کو یا جانور کو، تو وہ قربانی نہیں ہوگی، اس کا کوئی ثواب نہیں، قربانی آپ کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نیابت کا مسئلہ ہے۔ نیابت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ خود ذبح کرے۔ اگر وہ خود ذبح نہیں کرتا، وہ دوسرے کو اجازت دے دیتا ہے کہ میرے جانور کو، میری قربانی کو ذبح کر دو، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اجازت ضروری ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری شرائط پائی گئی، وہ شرائط میں نے 12ویں نشست میں بتا دی تھی، وہ 4 شرائط، ایک بندے میں ساری شرائط پائی گئی، قربانی اب اس پر ہو گئی فرض۔ تو اب مسئلہ اس بندے کے لیے ہے کہ وہ 6 جانور میں نے بتائے تھے، ان 6 جانوروں میں سے 3 جو ہیں، بکری کا بچہ چاہے نر ہو یا مادہ، بھیڑ کا بچہ چاہے نر ہو یا مادہ، دمبا چاہے نر ہو یا مادہ، یہ ایک جانور جو ہے ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ بکری ہے، بھیڑ کا بچہ ہے یا دمبا ہے، مینڈا ہے، ان میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ ایک قربانی کر سکتا ہے، 2 اس میں یا 3 اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہے گائے ہے، چاہے نر ہو یا مادہ، بھینس ہے یا اونٹ ہے، چاہے نر ہو یا مادہ، اس میں وہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے آپ کر سکتے ہیں، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد آپ حصے بھی نہیں کر سکتے، 7 سے زائد بندے بھی نہیں شریک ہو سکتے۔ اگر 7 سے زیادہ حصے کر دیے تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں کم آپ کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کم آپ 5 حصے کر لیں تو 6 حصے کر لیں، یا 5 یا 6 بندے شامل ہو جائیں، کم حصے بھی کر سکتے ہیں، کم بندے بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا حصہ کم ہوگا، 7واں حصہ سے کم ہوگا، تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ ایک گائے ہے، 5 یا 6 یا 4، 5، 6 بندے اس میں شریک ہو گئے، انہوں نے مشترکہ قربانی کر دی تو سب کی قربانی ہو گئی، چونکہ یہ 7 سے کم ہے، 7 سے زائد نہیں ہے۔ اسی طرح اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ 7 آدمی ہیں، وہ 6، 5، 6 یا 7، 5، 6، 4 یا 1 یا 3 گاؤں میں شریک ہو جاتے ہیں، 7 آدمی، تو فقہا نے فرمایا کہ سب کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ کیوں ہو جائے گی کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہر آدمی کا ہر جانور میں کیا ہے، 7واں حصہ ہے۔ جب ہر جانور میں 7واں حصہ ہے تو سب کی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 8 آدمی، وہ ایک جانور ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں یا 10 ہیں یا لاکھوں یا کروڑوں یا ہزاروں، جتنے بھی جانور، لیکن بندے 8 ہیں، 8 بندے 10 یا 5 جانوروں میں اگر شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے، ان کی اس لیے قربانی نہیں ہوگی کہ ہم ایک جانور کو لیں گے، اس ایک جانور میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ 8 بندے شامل ہیں، ہر جانور میں 8 ہو گئے نا، جب ہر جانور میں 8 ہو گئے تو بندے تو 7 شامل ہونے تھے، تو ہر ایک کا حصہ 7واں حصہ سے کم ہو جائے گا۔ جب 7واں حصہ سے کم ہو جائے گا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ آپ ایک اصول سمجھیں، آپ حصے اور بندے برابر رکھیں، حصے 7
یا بندے ساتھ، جانور آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن حصے ساتھ رکھیں۔ اچھا، ساتھ سے کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن جانوروں میں آپ کو گنجائش ہے، چاہے وہ ایک جانور ہو، 2 ہوں یا 5 ہوں۔ اسی طرح اب مسئلہ ہے تقسیم کا، کہ تقسیم آج کل اکثر کرتے ہیں اندازہ کے ساتھ۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اندازہ کے ساتھ تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ اندازہ سے تقسیم کریں گے تو اندازہ سے تقسیم میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، حصے کم و بیش ہو جاتے ہیں۔ اگر حصے کم و بیش ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ تول کر وزن کر کے پورے آپ حصے بنائیں، 7 حصے بنائیں، جتنے بندے ہیں اتنے حصے بنائیں، 7 سے کم ہے 7 ہے اتنے حصے بنائیں۔ اگر آپ نے ایک کو زیادہ کر دیا، باقی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض بندوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اندازہ سے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو معاف کر دو، کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ یہ ہم نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں، محلوں میں یہ رواج ہے، لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ شریعت پاک کا حق ہے۔ شریعت کا حق جو ہے، حق شرع جو ہے، وہ بندے معاف نہیں کر سکتے۔ شریعت پاک کا یہ حکم ہے کہ حصے برابر ہوں، تو لہٰذا بندے ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ اب پھر ایک وقت کا مسئلہ ہے، قربانی کا وقت میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن اور 2 راتیں، 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات۔ آپ رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، 11ویں کی رات کو کر لیں، 12ویں کی رات کو کر لیں، لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ 11ویں 12ویں رات کو اگر کریں گے تو یہ مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دن کو کرو تاکہ آپ کی قربانی اکمل اور کامل ہو جائے۔ تو رات کو کریں گے ہو تو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا میں نے حکم بتا دیا تھا کہ ثواب کی بجائے گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے شہر اور دیہات کا۔ ایک بندہ شہر میں رہتا ہے، اچھا وہ شہر میں قربانی کرنا چاہتا ہے، ایک بندہ دیہات کا ہے اور شہر میں آ گیا، وہ بھی شہر میں قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب شہر والے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ چاہے کوئی دیہات کا بندہ ہے، وہ شہر میں آ گیا ہے، تو وہ بھی اب کیا کرے، پہلے عید کی نماز پڑھے، بعد میں وہ کیا کرے، جانور کو ذبح کرے۔ اسی طرح اب دیہات ہے، ایک بندہ دیہات میں رہتا ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شہر کا بندہ دیہات میں چلا گیا، وہاں قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اب دیہات والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ پہلے قربانی کریں، وہ قربانی کر لیں پہلے، کیونکہ وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہ قربانی صبح کی نماز کے بعد، طلوع صبح کے بعد وہ قربانی دیہات والے کر سکتے ہیں۔ لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ طلوع فجر وہ یہ ہوتا ہے سحری کا جو وقت ہوتا ہے، طلوع فجر کے وقت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب جب سورج طلوع کرے اس وقت کرو۔ اب یہ تو مسئلہ ہو گیا شہر کا اور دیہات کا، مقام کا اعتبار ہے، بندے کا اعتبار نہیں ہے۔ چاہے کوئی شہر والا دیہات میں چلا جائے تو وہ بھی دیہاتیوں کی طرح قربانی کرے گا، کوئی دیہات والا شہر میں آئے تو وہ شہریوں کی طرح قربانی کرے گا۔ اب ایک بندہ ہے کہ وہ شہر میں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ کر عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کروں، رہتا ہے وہ شہر میں ہے، تو فقہاء نے اس کے لیے یہ ہیلہ اور ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنا جانور دیہات میں بھیج دے، وہاں کسی کو اجازت دے دے بھی میرے جانور کو صبح کی نماز کے بعد ذبح کر دینا، یا خود چلا جائے، خود صبح کی نماز کے بعد وہ کیا کرے، اس کو ذبح کرے۔ اب گوشت وہ شہر میں لا سکتا ہے، گوشت شہر میں لا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر ہے، اس میں متعدد مساجد میں، متعدد عیدگاہوں میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ اب ایک بندے نے قربانی کرنی ہے، کیا سارے شہر کی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید ہو جائے اب قربانی کرنی ہے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ شہر کی ایک مسجد یا ایک عیدگاہ میں اگر کیا ہے عید کی نماز ہو گئی، چاہے آپ کے محلے کی مسجد میں ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت پاک میں ایک کیا ہے، وسعت ہے کہ ایک شہر کی ایک مسجد میں
یہ ایک عیدگاہ میں اگر وہ عید کی نماز ہو گئی، چاہے آپ کے محلے اور ساتھ والے محلے میں عید کی نماز یا پورے دیگر مساجد میں عید کی نماز نہیں ہوئی، ایک میں ہو گئی، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر قربانی فرض ہے، اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کے دن گزر گئے، اب اس نے نہ تو وہ جانور صدقہ کیا، نہ اس نے اس کی قیمت صدقہ کی، اب وہ دوسرا سال آ گیا، اب یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ جانور موجود ہے، پچھلے سال والی قضا اس سال کر لوں، تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کیا کرے کہ وہ جانور زندہ یا اس کی قیمت کو کیا کرے گا، صدقہ کرے گا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس پر قربانی فرض تھی، اس نے قربانی نہیں کی اور قربانی کا جانور اس نے کیا کر دیا، بیچ دیا، اب اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اسی طرح ایک بندہ، اس پر قربانی فرض تھی، اس نے قربانی نہیں کی، اچھا اب جو ہے وہ قربانی کے دن تو گزر گئے، اب قربانی نہیں ہو سکتی، اب اس نے ایک جانور بالفرض معین کر لیا تھا، یہ یوں معین کیا تھا کہ میں اس معین جانور کی اس نے منت مالی کہ میں اسی کی قربانی کروں گا۔ اب چاہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اسی جانور زندہ کو کیا کرے، صدقہ کرے۔ اگر اس جانور کو وہ صدقہ نہیں کرتا، اس نے اس کو ذبح کر دیا، تو اس کا سارا گوشت صدقہ کرے گا۔ اگر وہ اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے، مثلا اس نے اس جانور کا گوشت 1000 روپے کا کھا لیا، تو چونکہ یہ منت بھی تھی ساتھ، تو فقہا نے یہ فرمایا کہ یہ 1000 روپیہ بھی اس گوشت کے ساتھ صدقہ کرے گا۔ اب اس نے اس کو ذبح تو کر دیا، اب کھایا بھی نہیں، لیکن ہوا یہ کہ یہ جانور جب زندہ تھا تو یہ 40,000 کا تھا، قیمت زیادہ تھی، اب جب ذبح ہو گیا تو 1000 اس کی قیمت کم ہو گئی، ہو جاتا ہے نا، زندہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ذبح شدہ کی قیمت ذرا کم ہو جاتی ہے، تو 1000 اور یہ ملا کر 1000 ملا کر گوشت کے ساتھ اس کو بھی صدقہ کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے منت مانی، اس نے جو منت مانی کہ میں قربانی کروں گا، اس نے منت مانی، لیکن جانور کا اس نے ذکر نہیں کیا، میں بکری ذبح کروں گا، بکری کی قربانی کروں گا یا گائے کی یا بھینس کی، یہ ذکر نہیں کیا، تو فقہا نے فرمایا کہ وہ اگر بکری کی قربانی کر دیتا ہے تو اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے کہ اس نے منت مانی کہ میں قربانی کروں گا، اور وہ ذکر کر دیتا ہے کہ میں بکری کی قربانی کروں گا، بعد میں ایسا ہوا کہ اس نے گائے یا اونٹ کی قربانی دے دی، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ منت کی جو قربانی ہے، منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، یہ منت والی جو قربانی ہے اس میں سے آپ کھا نہیں سکتے، اگر کچھ کھائیں گے، جتنا کھائیں گے تو اتنی قیمت آپ صدقہ کریں۔ تو حضرات محترم، ہمارے یہ درس فقہ کی 13ویں نشست ہے، اب وقت کی کمی کے پیش نظر اس کو مختصر کرتے ہیں، آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ذی الحج کا چاند ہے، اس کے بعد ہم بال کٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر ہے، ہم بال یا ناخن ترشوا سکتے ہیں یا نہیں سکتے؟ تو اس میں ہم حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت ہے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، کہ میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، اس کے سوا میرے پاس یا رسول اللہ کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اس کی اگر قربانی کروں تو کر سکتا ہوں، میری قربانی ہو جائے گی؟ تو میرے آقا نے منع فرمایا، پھر فرمایا ہاں تم اس طرح کرو کہ اپنے ناخن اور بال کیا ہے کہ ان کو کٹوا لو، ترشوا لو، ایسا کرنے سے تمہاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا، تمہیں قربانی کا ثواب۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جس بندے پر قربانی فرض نہیں ہے، اس کو قربانی کی توفیق نہیں ہے، تو وہ کیا کرے کہ جب ذی الحج کا چاند آئے وہ اپنے بال ناخن کٹوا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
اچھا، اب ایک بندہ ہے، اب جس نے قربانی کرنی ہے اس کے بارے میں، اب جس نے قربانی کرنی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، اب وہ اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو قربانی کے بعد، قربانی سے پہلے اپنے ناخن اور بال کٹوا نہیں سکتا، قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کٹوا سکتا ہے۔ ہاں، جس نے مسئلہ یہ ہوا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو وہ اپنے بال نہیں کٹوا سکتا، ناخن بھی نہیں کٹوا سکتا۔ جس نے قربانی نہیں کرنی، جس پر فرض نہیں ہے، اس نے نہیں کرنی، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی، متعدد حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ اب آپ غور فرمائیں، جہاں 2 سوال ذہن میں آتے ہیں کہ میرے آقا ایک قربانی اپنے ان امتیوں کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا کتنا لطف و کرم ہے کہ اس وقت بھی اپنی امت کو میرے آقا نے یاد رکھا۔ سبحان تو اللہ۔ میرے آقا نے ایک قربانی فرماتے اپنے ان امتیوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب 2 سوال ذہن میں آتے ہیں، کیا ایک قربانی ساری امتیوں کی طرف سے ہو جاتی ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے نا، ایک بکرا یا مینڈا ہے وہ ایک بندہ کر سکتا ہے، تو میرے آقا ایک مینڈا چت کبرا سینگ والا اپنے لیے اور ایک اپنی امت ساری کے لیے کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ امت تو قیامت تک آئے گی، جو لوگ نہیں آئے، جو امتی آئے نہیں، تو ان کی طرف سے بھی آپ کر دیتے تھے، آتا ہے نا ذہن میں سوال۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء یہ دیتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ میں سے ہے۔ یہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، جس طرح کہ اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کا بکری کے بچہ تو ذبح کر، تیری قربانی ہو جائے گی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت خزیمہ کی شہادت ہے، تو میرے آقا نے حضرت خزیمہ کی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ ایک خزیمہ کی شہادت 2 کے مقابلے میں، تو یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے، خصائص میں سے ہے۔ تو یہ میرے آقا کا اپنی امت کے لیے کیا ہے، جود و کرم ہے، لطف و کرم ہے۔ یہ میرے آقا کے بے شمار لطف و کرم میں سے ایک لطف و کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔